جو اس وقت آپ کے پوتے سردار محمد الیاس خان صاحب کے بیٹے جو سردار تنویر الیاس ہیں، وہ اسلام آباد کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کاروباری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے آج سے چند سال قبل پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ایک پلاٹ خریدا تھا، اور اس کے اوپر ایک ایسا ڈیزائن سی کی چھت کے اوپر گھر کے اوپر کوئی ہیلی پیڈ، ہیلی کاپٹر یا ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ یہ تیار کیا کہ جو دنیا کے اندر 7واں عجوبہ کہلاتا ہے، یعنی دنیا صرف اس کو دیکھنے کے لیے جو ڈیزائن انہوں نے کیا۔ تو آپ یہاں سے چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب کے پاس سے کچھ عرصے تک رہے، تو آپ نے وہاں پر شب و روز گزارے، وہ تجربہ آپ کو شیئر کرنا چاہیں کہ وہ کیسا رہا آپ کا؟ وہاں میرا رہنا بہت ہی اچھا رہا ہے، اس لیے کہ میں سائڈوں پر جاتا تھا روزانہ، جدھر جدھر ہمارے ملازم تھے ان کو دیکھ بھال کرنا، ان کے کوئی معاملات، ان کے دکھ تکلیف سب کے بہرحال میں دیکھ بھال کر کے تو ان کو جس طرح کی ضرورت ہوتی تھی میں ان کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ وہ چند سال رہنے کے بعد پھر یہ ادھر آزاد کشمیر میں مکان تیار ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ مکان خالی ہے تو آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، تو پھر اب میں ادھر آزاد کشمیر میں اس مکان میں شفٹ ہو گیا۔ ایک بڑا یعنی پاکستان کے ایک بہت بڑے کاروباری ایک شخص ہیں، انسان ہیں، محب وطن ہیں، ان کی چونکہ وابستگی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بڑی ہے، اور وہ چونکہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی بہت ایک بڑا نام ہے، پھر ان کی جو یعنی ان کے آئیڈیاز، خیالات جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے خیالات ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ تو آپ ان کے ساتھ ایک وہاں پر حادثہ بھی بیتا تھا جس میں ان کی گھر کے اندر ایک بڑی ڈکیتی ہوئی، تو وہ بھی اس دوران آپ کیا وہاں پہ تھے؟ ذہنی طور پر وہ کچھ پریشان ہوئے کہ اس طرح کے معاملات پاکستان میں اگر کوئی کاروباری حضرات کے ساتھ ہوں گے تو وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں، اس وقت آپ وہیں پہ تھے؟ اس وقت میں وہیں پر سیٹل تھا، جی جی، وہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ جی جی جی، تو جب وہ ڈکیٹی والے اندر چلے گئے تھے تو میں باہر گیا ہوا تھا، جی جی، باہر سے جب میں آیا گیٹ پر تو دیکھا ہے کہ بھائی وہ گیٹ والے جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا بہرحال کسی طرح ہم نے گیٹ کھولا، اور وہ ڈکیٹی والے 2 آدمی جو ہے نا وہ میں نے دیکھے تھے، باقی پہرا چھپے ہوئے تھے یا کہاں تھے، 2 آدمی ان میں سے میں نے دیکھے تھے، اور اس مقدمے میں مستغیث بھی رہا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں، اس مقدمے میں جی جی، تاریخوں پر پیدا فل آپ تو نہیں جاتا تھا، لیکن کبھی کبھی عدالت میں بھی جایا کرتا تھا۔ اچھا، وہ بہت بڑی ڈکیتی تھی، اگر اس کو یعنی جو سامان گیا یعنی کروڑوں کے حساب سے تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی، یا پھر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو وابستگی تھی، آپ کے پوتے کی جو وابستگی تھی، اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کو بعد میں دوبارہ جو ہے نا جو ڈکیت تھے ان کو پکڑا بھی گیا۔ وہ 6 آدمی تھے، وہ 6 کے 6 پکڑے گئے تھے۔ اچھا، پہلا ڈکیٹ جو تھا نا وہ اصل میں ہم نے انعام ہی نکالا ہوا تھا، جی جی جی، 2 محکمے اس میں ملوث تھے، ایک یہ تھانہ ہمارے ساتھ مارگلہ تھانہ لگتا تھا، جی جی جی، ان کے پاس ہی ہمارا کیس تھا، جی جی، ایک CIA تھی، اچھا، ان کے پاس ہی ہمارا کیس تھا، یہ دونوں تھے، CIA والے اور دوسرے تھانے والے دونوں تھے، اور ہم نے کہا کہ اگر یہ کیس آپ برآمد کر لیتے ہیں تو ہم 10 لاکھ روپیہ انعام دیں گے آپ لوگوں کو۔ جی جی جی، تو وہ جناب علی ان کو سب کراچی تک ان کو پتہ چل گیا تھا، سب پولیس والے، CIA والے۔ تو ایک ڈکیٹ جو ہے یہ وہاں ایک گھڑی تھی جو ہمارے پوتے کی 3.5 لاکھ روپے کی، جی جی، وہ بیچنا چاہ رہا تھا کراچی کسی سنار کے ہاں یا کس کے ہاں جی، بیچ رہا تھا، تو وہ CIA والے نے اس کو دیکھ لیا۔ اچھا اچھا، وہاں جناب علی اس ڈکیٹ کو پکڑا گیا، اس کے پکڑنے کے بعد پھر رفتہ مہینے 2 مہینے کے اندر سارے ڈکیٹ جو ہے نا یہ پکڑے گئے تھے، 6 کے 6 وہ تاریخوں پر آتے تھے۔ جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ان کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا 6 کو تو نہیں جانتا ہوں، میں نے 2 ہی دیکھے تھے وہاں ڈکیٹی کے دور میں۔ یہ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس کلاشنکوف تھی، ایک کے پاس چھرے تھے، یہ کچھ ہتھیار تھے۔ اچھا، وہ آپ نے شناخت کر لیے؟ میں نے جج صاحب نے پوچھا کہ ان میں سے کس آدمی کو تم شناخت کرتے ہو؟ میں نے کہا ان 2 آدمی کو میں شناخت کرتا ہوں، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھے تھے وہاں۔ ایک نے کھپی شپی لگائی ہوئی تھی تو ایک نے نہیں لگائی ہوئی تھی، ایک کے پاس کلاشنکوف تھی، ایک کے پاس وہ چھرے تھے، اس قسم کے ہتھیار تھے۔ اچھا، یہ 2
جی 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 اچھا، یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے عمر کے اس حصے میں وہ واقعہ بھی دیکھا اور جو ڈکیت پکڑے گئے ان کو آپ نے شناخت بھی کر لیا کہ آپ کی اولاد کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے پوتے کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کسی کی چھت کے اوپر، گھر کے اوپر کوئی ہیلی پیڈ، ہیلی کاپٹر یا ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. یہ اعزاز بھی آپ کی اولاد کو جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ ہے. اور ماشاءاللہ جس سے حویلی کے باہر ہم نے اس کا وزٹ کیا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آزاد کشمیر کا ایک علیحدہ سا منفرد ایک مقام ہے جس کے اندر بہت یعنی لوگوں کے بیٹھنے کی، اٹھنے کی جگہ ہے. تو یہ اضافہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی ہے. یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہم نے خریدی نہیں ہے بلکہ ابو اجداد سے ہماری چلی آ رہی ہے. تو بس وہ اس کا کنسیپٹ بنا ہے ہمارے پوتے کا کہ اس قسم کا یہاں ایک مکان بنایا جائے. یہ تقریباً 20 کنال پر مشتمل ہے یہ جگہ جس جگہ یہ مکان بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک نقشہ بنوا لیتے ہیں آرکیٹیکٹ سے. وہ ادھر اسلام آباد میں رہتا ہے جس نے یہ نقشہ بنایا ہے. تو اس نقشے کے حساب سے انہوں نے ہیلی پیڈ بھی یہاں رکھ لیا، لے آتے ہیں ہیلی کاپٹر بھی لاتے ہیں. یہاں آنا جانا بھی ہو جاتا ہے اس پر. تو اس لیے ہم نے ہیلی پیڈ اس لیے بنایا ہوا ہے. تو ابھی چونکہ یہ بھی بڑی باعث فخر بات رہی کہ آپ نے اپنے علاقہ، چونکہ بہت سارے لوگ جب ترقی کی منازلیں طے کرتے ہیں تو وہ اپنے آبائی جگہوں کو، دیہات کو وہ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ نے یہ ایک بڑا کام کیا. تو اس حوالے سے ابھی آپ کے بیٹے نے جو آغاز کیا ایک رفائی اور فلاحی ہسپتال کا، تو یہ بھی اعزاز آپ کی زندگی میں آپ کو دیکھنا نصیب ہوا. آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو بھی ملازمین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ. تو وہ اضافہ جو ہے نا وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے کبھی یہ تمنا کی تھی کہ اس طرح کی لوگوں کی بھی خدمت کی جائے؟ یہ ہماری تمنا ہر وقت رہتی ہے اور رہے گی کہ بھائی یہاں کے لوگوں کی یہ پسماندہ علاقہ ہے. یہاں کے لوگوں کی جس تناسب سے، جس حساب سے خدمت کی جائے تو بہرحال کرنی چاہیے. یہ اللہ کو بھی اس میں بہرحال اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو توفیق دے دے یہ باتیں سمجھنے کی، کرنے کی. تو لہٰذا یہ ہماری خواہش ہے، ہر وقت رہتی ہے کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے، ان لوگوں کو جس طرح سے خدمت کی جائے تو میں خوش ہوتا ہوں. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوشیاں، رعنائیاں، یعنی ایک وقت میں آپ نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا، چاہے وہ سماج کی خدمت تھی، کاروبار تھا، اس میں اپنی اہل و عیال کی جو روزی روٹی کمانے کے ذرائع تھے، اس میں بڑی کٹھن حالات ہیں اور گزرے ہیں، لازمی بات ہے. تو اب آپ آسودگی دیکھ رہے ہیں، آرام دیکھ رہے ہیں، آسائشات دیکھ رہے ہیں. زندگی کا کوئی ایسا اپنی فیملی کا کوئی ایسا حادثہ یا ایسی کمی جو کہ آپ کی زندگی میں ہے جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ صدمہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پچھلے دور میں ہمیں ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہو جس سے ہمیں دکھ پہنچا ہو. اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے کہ کوئی ایسا صدمہ نہیں ہوا کہ جس سے ہمیں پریشانی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال بہتری کی طرف ہی گامزن کیا اور ابھی بہتری کی طرف ہی. ابھی چونکہ جو آپ نے ایک تنظیم سے فلاحی جو تنظیم بنائی الیاس کے نام سے، تو لازمی بات ہے آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا انتقال ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کا ایک بڑا وہ خلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. پھر یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں پر بہت ساری چیزوں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں، پھر آپ نے زندگی کا یعنی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ سمجھا کہ ایک زندگی کا ساتھی رہبر ہونا چاہیے، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر جب 78 یا 78 یا 77 ایئر تھی یا 80 کے قریب تھی تو آپ نے ایک پھر دوسری شادی کی. تو اس حوالے سے یہ اضافہ بھی کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں شادی کے حق میں نہیں تھا. تو بیٹوں نے یہ سمجھا
کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ایک عورت ہونی چاہیے جی جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. جی جی جو انہوں نے کیا ہے ان کا یعنی دلچسپی تھی, جی جی میری کوئی دلچسپی نہیں تھی. نہیں تھی. میں چاہ رہا تھا کہ بھائی چلو میرا نظام چل رہا ہے جی جی تو آئندہ بھی چلتا رہے گا, زندگی کیا پتہ تھوڑی ہے یا بہت ہے جی جی تب گزر جائے گی. یہ انہوں نے کوئی دلچسپی لی ہے جی جی کہ بھائی ان کے ساتھ ایک ساتھی ہونا چاہیے جی جی جی. جو ان کی دیکھ بھال بھی کر سکے, تو یہ انہوں نے کرایا. ماشاء اللہ یہ بھی بہت بڑا ایک اضافہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. یعنی کوئی بھی یہاں پر کوئی پیغام اپنی اہل و عیال کے لیے, بیٹوں کے لیے یا اہل علاقے کے لیے آپ دینا چاہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, مزید آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش کیا ہے کہ لوگوں کی, آپ کے جو بچے ہیں پوتے ہیں وہ کس طرح خدمت کریں لوگوں کی؟ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ برابر باقی تو نہیں ہے, ایک صغیر ہی ہے سیاست میں, جی جی باقی تو اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, سیاست میں کوئی نہیں ہے باقی. جی کیا پتہ آئندہ کوئی جانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, لیکن ایک ہی صغیر ہے. تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے سنا ہے کہ کوئی نہیں, وہ فی الحال ہے سیاست میں نہیں ہے. جی جی وہ کاروبار اپنا کر رہے ہیں جی جی اور ان کا ذہن زیادہ تر کاروبار میں ہی ہے. جی 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 وہ سیاست نہیں چاہتے. لازمی بات ہے, آپ کا چونکہ سیاست کے اندر ہاں. بڑا تجربہ ہے, ظاہر ہے جی جی آپ نے یہ سوچ سمجھ کے یہ بات کی کہ ان کا کاروبار کے اندر ہے. تو صغیر صاحب کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو صغیر کس طرح- صاحب یہی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی لوگوں کی جس حد تک جی خدمت کی جائے جی کرنی چاہیے. جی جی اس لیے کہ ووٹ جب لوگ دیتے ہیں کہ امید لگا کر ہی دیتے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے اگر ووٹ دیے ہیں تو ان کی جس حد تک خدمت ہو اتنی خدمت کرنی چاہیے اسے. تو میں اسی میں میری خوشی ہے. جی جی ابھی جو دیکھا کہ پیچھے مسجد بھی آپ نے اس اپنے جو محل کہیں, یادگار کہیں, کوٹھی کہیں, رہائش گاہ کہیں, اس کے ساتھ یہ مسجد بھی تعمیر کی, جی. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئندہ ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے یہاں پر اس طرح کی بھی ضرورت تھی کہ وہ نماز یہاں پہ نماز کی ادائیگی کریں, اور جس طرح آپ نے فرمایا یہاں جمعے کا اہتمام بھی ہوتا ہے. جی جی, یہاں مسجد ہم نے اسی دلچسپی سے بنائی ہے, اور پھر میری جو اہلیہ تھی اسی کے نام سے جی جی یہ مسجد کا ہم نے تعمیر کی ہے. جی 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 اور یہ چاہتے تھے کہ اس محلے کے لوگ جو ہیں انہیں مسجدیں دور پڑتی ہیں, تو لہٰذا یہ نزدیک مسجد ہوگی, یہاں ناظرہ قرآن بھی پڑھا جائے گا, چھوٹے بچے بچیاں ہیں وہ بھی پڑھیں گی, تو لوگ نماز بھی پڑھ لیں گے. اور جمعہ بھی ساتھ ہم نے یہاں جاری کر لیا کہ کوئی معذور آدمی ہے جو دور جا نہیں سکتا ہے یا وہ پیدل چلنے کے قابل نہیں ہے, تو وہ جمعہ آسانی سے یہاں پڑھ لے گا. اس لیے ہم نے یہ سوچ سمجھ کر ساری باتیں تو پھر یہاں ہم نے مسجد بنائی ہے. جی 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 جی. تو آپ اپنی جو زندگی کے ایام ہیں 81 ایئرس یعنی 80 اور 90 کے درمیان کی عمر کا آپ کا آغاز ہے, سٹارٹ ہے. اس عمر میں سمجھتا ہوں کہ جن بزرگوں کے ساتھ میرا چونکہ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق بنا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر ایسی مہربانیاں کرے. وہاں پر میں نے دیکھا یا تو ان کی سننے کی جو حصے ہیں بہت ہی کمزور ہیں, چلنے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے, دیکھنے کی حصیں بھی کام نہیں کرتی, قوت سماعت بھی جواب دے دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سارے معاملات میں عمر کے اس حصے میں بھی بہترین حالت میں رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کے ساتھ میں نے سفر کیا, چلنے کی, دیکھنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی آپ کی جو صلاحیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 40 اور 50 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں ان سے بھی بہترین ہے. تو ابھی آپ اپنی زندگی کے جو باقی ایام ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرے, آپ یہاں پر گزارنا پسند کریں گے, سعودی عرب کو ترجیح دیں گے یا پاکستان کو؟ اصل میں یہاں جو ہے نا آبائی گاؤں ہے, آبائی لوگ ہیں, یہاں رشتہ دار ہیں, ملنسار ہیں, تو میں یہاں رہ کر بہت خوش ہوتا ہوں. جی جی اس لیے کہ یہاں کے ہم پیدائشی یہاں کے ہیں اور یہاں ہمارے آب و اجداد ہی یہیں رہ کر تب وہ دنیا سے فانی کر گئے. جی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی زندگی جو باقی ہے, کوئی پتہ نہیں کتنے دن ہے کتنے گھنٹے ہے, یہیں گزرے میں زیادہ خوش ہوں گا. اسی یعنی آبادی میں, اسی علاقے میں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. جی جی باہر میں اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں. سعودی عرب میں جاتا رہا, وہ کہتے رہے کہ بھائی ادھر رہ جاؤ. وہاں میں صرف عمرہ کرتا تھا یا حج ایک دفعہ کیا ہے تو باقی عمرے ہی کرتا تھا. وہاں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کب پاکستان جاؤں گا. اچھا, پھر پاکستان آتا تھا تو وہیں رہتا تھا پکا, تو پھر ادھر شفٹ ہو گیا. تو میں
यहाँ दिल लगा हुआ है। जी। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी अच्छा। यही खत्म हो। सरदार मोहम्मद शरीफ खान साहब, आखिर जो पैगाम है, चूँकि बड़ी लोगों की कहानियाँ सुनी, किस्से सुने, लोगों से वाबस्तगियाँ हुई, एक इतने बड़े ख़ानदान को अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। अक्सर ये देखा गया है कि माली मामलात आते हैं, सियासत आती है, रिश्तेदारियां जब बढ़ती हैं घर के अंदर, मुख्तलिफ लोग आते हैं, तो उसमें इख्तलाफात की नज़र हो जाते हैं बहुत सारे लोग, शहनशाहों के तख्त व ताज उल्टे हमने देखा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके पास कोई ख़ास ऐसी, मैं समझता हूँ कि कोई जड़ी थी, कोई वजीफ़ा था जो नाजरीन के साथ शेयर करें कि आपने कोई दुआ थी जिसने आपके ख़ानदान को ये सारी इतनी खूबसूरत यकजहती बख्शी है कि एक दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त, इसमें कोई ख़ास बात? इसमें ख़ास मुझसे माज़ीन हजरात बहुत बड़े पूछते भी रहते हैं कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपकी सेहत भी ठीक है, आपकी नज़र भी अभी तक काम कर रही है, आपका बाकी जिस्म भी काम कर रहा है। तो जो मेरा ख्याल है कि आपने कुछ ऐसा, मैं आज ही ऐसा कोई नहीं, अलबत्ता मस्जिदों से मेरा लगाव रहा है, बड़ी बात। और मस्जिदों में जो इमाम होते हैं उनसे भी मेरा उठना बैठना रहा है। मस्जिदें बनाई भी हैं, एक दो मस्जिदें मैंने खुद खड़े होकर बनवाई हैं। तो लिहाजा ये मैं बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करता था अपनी जिंदगी में। पीर फकीर जो थे, ये हमारे पीर जिन्ना शाह साहब हैं, तो वो उनका वसाल भी मेरी मौजूदगी में हुआ। पत्थर उठाकर कंधे पर तो उनकी कब्र पर हम ले गए। तो उन्हीं से हमने ये पानियले की जो मस्जिद है, इसकी बुनियाद हमने खुद वहाँ रखवाई इन जिन्ना शाह। अच्छा, ये बुनियाद आपने रखी? जी, ये पीर साहब जो थे ना, जिन्ना शाह साहब, इनसे हमने जगह का इंतखाब कराया था। जुनैद शाह साहब, जुनैद शाह साहब। तो ये कहा था इनको कि भाई ये जगह हमें नमाज के लिए जगह नहीं है, हम मस्जिद बनाना चाहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने छोटी उठा कर तक कहा कि यहाँ बनाओ मस्जिद। फिर हमने एक मस्जिद कच्ची बनाई थी, जिसके दरख्त हमने लुकमान खान तिरुटी वाले से लिए थे। तो ये मस्जिद भी हमने बनवाई थी इब्तिदा। ये जंडाठी वाली मस्जिद मैंने खड़े होकर 2-2.5 साल खड़े होकर बनवाई है। एक तो ढाकी में बनाई है, लेकिन वो मैंने नहीं बनवाई, बल्कि पैसे मैंने दिलवाए थे अपने बेटों से कि भाई इनको पैसे दो, मस्जिद में बनवा लें। वो मस्जिद भी हमने बनवाई है। तो अब ये मस्जिद भी हमने बनवाई है, लेकिन ठेकेदारों से बनवाई है। लोग लगाए हुए थे, मैं खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ठेकेदार ने। अच्छा, अपनी जो एक हिस्सा तो आपने अपनी ज़िंदगी के सेहत का राज भी बता दिया, पैगाम जो अपनी औलाद के लिए देना चाहें कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह मिलजुल कर, जिस तरह उन्होंने गुजारी, इस तरह कोई पैगाम दे के तो हम इसका इख्तिताम चाहेंगे। अब मैं यही चाहता हूँ कि भाई मेरे जो बेटे हैं, अभी तक मेरा ख्याल है इसी तरह हैं जिस तरह एक घर के फ़र्द होते हैं। अलग अलग उनके मकान भी हैं, लेकिन मैं उनको यही नसीहत करता रहता हूँ कि एक प्लेटफार्म पर रहें। एक जो बड़ा बेटा है मेरा, मैं वो जो कहे उसके कहने पर चलें आप, बाकी जो छोटे हैं। तो लिहाजा ये है कि आपस में बिखरा नहीं है। एक प्लेटफार्म, जैसे कि एक मकोला है कि एक बूढ़ा मर रहा था, उसने अपने बेटों को इकट्ठा करके तो वसीयत की थी कि भाई पुराने हाड लोड़िया, पुराने हाड से मरा दिया कि पुराने रिश्ते जो है ना वो तलाश कर रही। तो उन्होंने जनाब अली एक नालू से जनाब अली हड्डियाँ इकट्ठियाँ करनी शुरू कर दी। तो कोई सियाना आया, उसने कहा कि भाई ये हड्डियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? वालिद साहब ने वसीयत की थी कि पुराने हाड लोड़िया, इस वास्ते हम हड्डियाँ इकट्ठी कर रही है। उसने भाई वो नहीं, वो ये कह रहे थे, आपको समझ नहीं आई, वो ये कह रहे थे कि पुराने रिश्ते जो उनको नहीं छोड़ना, हड्डियाँ नहीं बल्कि रिश्ते। अच्छा, तो वो यही है कि मैं अपने बेटों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक प्लेटफार्म पर रहें। तो जो हमारा बड़ा लड़का है वो सियाना भी है, तो लिहाजा वो बड़ा भी है। तो बाकी मैं अब कहने जो कहे वो उसके कहने पर चलना, मैं आज हूँ कल नहीं होगा। तो लिहाजा आप एक प्लेटफार्म पर रहें। अल्लाह ताला आपका साया उनके सरों पर कायम दायम रखे। तो वैसे बेटों के अंदर या पोतों के अंदर कोई कुछ ऐसे बेटे या पोते होते हैं जिनके साथ ज्यादा दिलचस्पियां चली जाती हैं, या तो वो अपने बुजुर्गों को खींच लेते हैं या बुजुर्ग उनको खींच लेते हैं। इस तरह भी आपके पोते या बेटे में कोई है जिसके साथ आपकी ज्यादा वाबस्तगी? नहीं, लगाव मेरा लगाव जो है ये बराबरी की बुनियाद पर है, सबके कोई एक के साथ ज्यादा नहीं है। अच्छा, कोई लाड प्यार आपने सबके लिए एक जैसा रखा हुआ है, बराबरी की बुनियाद पर। अच्छा,
بہت شکریہ، بہت شکریہ.